السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبہ نماز پڑھ کر مصلی پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں بھابھی نے آواز دی، صاحبہ نماز پڑھ لی ہے تو ذرا بات سنو۔ صاحبہ نہایت با اخلاق، با پردہ اور با حیا لڑکی تھی۔ صاحبہ نے ابھی ماسٹر کی پڑھائی کی تھی، سوچ رہی تھی کہ کوئی جاب وغیرہ کر لوں، لیکن زمانے سے ڈر بھی لگتا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں ایک ڈر ستایا کرتا تھا، وہ بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اپنی بے چینی کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا کرتی تھی، کیونکہ ماں کے آنچل سے بچھڑے ایک زمانہ ہوا تھا۔ جانتے ہو، بیٹی ماں سے وہ سب کچھ کہہ سکتی ہے جو دل میں بے چینی بن کر تڑپاتا ہو۔ ماں کی آغوش میں سر رکھ کر اپنا ہر درد بھول جایا کرتی ہیں۔ فارس اگر لکھے تو اتنا لکھے گا، بیٹیاں ہر درد برداشت کر لیتی ہیں، ہر بے رخی سینے میں دفن کر دیتی ہیں، ہر تلخ بات سن لیتی ہیں، ہر ستم خاموشی سے آنسو میں بدل لیتی ہیں۔ ماں کے بنا بیٹیاں بے زبان ہو جاتی ہیں۔ مصلی اٹھایا، حجاب میں تھی، کمرے میں داخل ہو گئی۔ بھائی اور بابا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بھابھی نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو صاحبہ، بابا نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ صاحبہ کی آنکھیں جیسے نم ہو گئیں، پاس پڑی ایک کرسی پہ بیٹھ گئی۔ بابا بتانے لگا، اللہ کے کرم سے پڑھا لکھا ہے، نوکری چاکری ہے، بڑا گھر ہے، اس کے پاس کار بھی ہے اور فیملی بھی چھوٹی سی ہے، بس ایک ماں ہے۔ صاحبہ کہنا چاہتی تھی، بابا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، لیکن بابا نے تو اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ بھائی کی طرف دیکھنے لگی، بھائی نے لمبی سانس بھری، صاحبہ بھی اب اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ صاحبہ کا دل تڑپا، وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن خاموش تھی۔ بابا نے چاچو لوگوں کو بلایا، ان کے ساتھ مشاورت کرنے لگے۔ سب نے کہا، سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، لڑکے کے پاس اچھی نوکری ہے، کار ہے، تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اپنی صاحبہ تو راج کرے گی۔ صاحبہ کمرے میں بیٹھی، پرانا صندوق کھولا، امی کی تصویر نکالی، امی کی تصویر چومی۔ امی، اب اس گھر میں کچھ دنوں کی مہمان ہوں، لیکن دل میں ایک خوشی بھی تھی۔ اچھا ہم سفر ہوگا میرا، بہت سارا خیال رکھے گا، میں اس کے لاڈ اٹھاؤں گی۔ شادی کا دن تھا، اپنے کپڑے ایک بیگ میں ڈال رہی تھی۔ بھابھی نے آواز دی، ارے او صاحبہ، جو کام کے کپڑے ہیں وہ رکھ لو، باقی میں پھینک دوں گی۔ امی کا ایک پرانا سا دوپٹہ تھا، اس کو سینے سے لگایا، امی کی خوشبو ساتھ لے جا رہی ہوں۔ پھر نکاح ہوا، سکندر کو 3 بار اللہ کو گواہ بنا کر قبول کر لیا۔ صاحبہ اب سکندر کی ہم سفر بن گئی تھی۔ وداع ہوئی، سکندر کا ہاتھ تھامے چلی گئی۔ صاحبہ نے نماز ادا کی، سکندر موبائل کے ساتھ مصروف تھا۔ صاحبہ ایسا سے بولی، آپ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ سکندر مسکرایا، کم آپ بھی تو نہیں ہو، بالکل کسی شہزادے کی مانند لگ رہی تھی۔ اب اچھا بتاؤ، تم کو کیسا ہم سفر چاہیے تھا؟ صاحبہ ہلکا سا مسکرائی، بس اللہ سے دعا مانگا کرتی تھی، اے اللہ کوئی عزت کرنے والا شہزادہ ہو، اور اللہ کا شکر ہے مجھے آپ مل گئے ہیں، اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ سکندر مسکرایا، واہ جی، آپ تو بہت اچھی ہیں، اچھا بتائیں کبھی زندگی میں پیار ہوا کسی سے؟ صاحبہ نظریں جھکا کر بولی، بالکل نہیں، کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں کیا۔ سکندر آہستہ سے بولا، اچھا سنو، امی کا بہت سارا خیال رکھنا، میری دنیا میری ماں ہے، اور میں چاہتا ہوں آج سے تم بھی میری ماں کو اپنی ماں سمجھو۔ صاحبہ بہت خوش تھی، سکندر جی، میں آپ کی ماں کو امی جان کہا کروں گی، مجھے اللہ نے ماں عطا کی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ سکندر مسکرانے لگا۔ کچھ دن گزرے، صاحبہ کھانا بنا رہی تھی، ساس کچن میں آئی، بات سن لڑکی۔ صاحبہ مسکرا کر بولی، جی امی جان، یہ کچن میں نہ آیا کر، اپنے لیے کچھ بنانا ہو تو بنا لیا کر، میرے لیے تم کو کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحبہ ایسا سے بولی،
لیکن امی جان ایسا کیوں بھلا؟ ساس منہ سا بنا کر بولی، کیونکہ مجھے کسی کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں ہے۔ صاحبہ خاموش ہو گئی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سکندر بھی اپنے جاب پر چلا گیا۔ وہ دوسرے شہر جاب کرتا تھا، مہینے میں صرف 2 دن کے لیے ہی گھر آتا تھا۔ صاحبہ آج کچھ اداس تھی۔ سکندر کو فون کیا، سکندر میرا دل گھبرا رہا ہے، نہ جانے کیوں۔ سکندر نے عجیب سا رویہ برتا، یار تم کو پتہ ہے میرا اس وقت آفس ٹائم ہے، مجھے اس وقت کال نہ کیا کرو۔ فون بند کر دیا۔ صاحبہ چپ ہو گئی، ساس کے پاس جا کر بیٹھی، اور ساس اپنی بیٹی سے بات کر رہی تھی۔ بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ لندن رہتی تھی۔ صاحبہ آرام سے بولی، امی جان کیا میں آپ کے پاس لیٹ جاؤں؟ مجھے نہ جانے کیوں بے چینی سی ہو رہی ہے۔ ساس نے منہ سا بنایا، کتنی بار بکواس کی ہے میں نے، جب میں فون پہ بات کر رہی ہوں تو میرے پاس نہ آیا کر، سمجھ نہیں آتی تم کو؟ صاحبہ چپ ہو گئی، اپنے کمرے میں چلی گئی، تنہا، بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ میکے سے بھی بھائی کبھی 6 ماہ بعد فون کر لیتا، ورنہ وہ بھی نہیں۔ آج 1 مہینہ گزر گیا تھا، سکندر نے آج گھر آنا تھا۔ صاحبہ خود کو سنوارنے لگی، سجنے لگی، آج چہرے پر طرح طرح کے فیشل کرنے لگی، آنکھوں میں کاجل ڈالا، ہاتھ پہ مہندی سے میری دھڑکن سکندر لکھا۔ بہت خوش تھی، کبھی آئینہ کو دیکھتی، کبھی دروازے کی جانب، بے چین ہو رہی تھی۔ آج تو ٹائم بھی نہیں گزر رہا ہے۔ پھر شام کے وقت دروازے پہ گھنٹی بجی، میں نے دروازہ کھولا، سکندر مسکراتے ہوئے ماں سے ملنے لگا۔ سامنے کھڑی دھڑکن بے قابو سی صاحبہ مسکرائی تھی۔ سکندر نے صاحبہ کو سلام کیا، امی کے پاس بیٹھ گیا۔ صاحبہ پانی لے کر آئی، پاس بیٹھ گئی۔ ساس صاحبہ سے کہنے لگی، تو جا اپنے کمرے میں، سکندر تھوڑی دیر تک آئے گا۔ سکندر صاحبہ کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ صاحبہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 2 گھنٹے گزرے، دونوں ماں بیٹا بازار چلے گئے کچھ شاپنگ کرنے۔ صاحبہ انتظار کرتی رہی، 11 بجے واپس آئے۔ پھر لندن بیٹی کو فون ملایا، دونوں ماں بیٹا دیر رات ان سے باتیں کرتے رہے۔ صاحبہ انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا صبح کے 8 بج رہے تھے۔ صاحبہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی، سکندر تو اپنے دوستوں کے پاس جا چکا تھا۔ ساس سے ڈرتے ہوئے پوچھنے لگی، امی جان سکندر کہاں گئے ہیں؟ ساس طنز کرتے ہوئے بولی، تم سوئی رہو، تم کو کیا فکر؟ دوسری رات آئی، سکندر 12 بجے گھر آیا۔ صاحبہ جاگ رہی تھی، سکندر کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میری جان یہ کیسا گھر آنا ہوا، سارا دن تو آپ مصروف رہتے ہو۔ سکندر آہستہ سے بولا، یار صبح بات کریں گے، میں تھک گیا ہوں، نیند بہت آئی ہے۔ صاحبہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن چپ ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا، 2 سال گزر گئے۔ آج بھی وہی حال تھا۔ سکندر گھر آتا، ماں سے ملتا، ماں کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتا، پھر دوستوں کے پاس چلا جاتا۔ صاحبہ محبت کے 2 لفظ سننے کے لیے ترس گئی۔ کبھی کچھ بھی ضرورت ہوتی سکندر سے مانگتی تو سکندر جواب دیتا، یار کچھ بھی چاہیے ہو امی سے مانگ لیا کرو، مجھے نہ فون کیا کرو۔ صاحبہ چپ ہو جاتی۔ اب سکندر گھر آتا، صاحبہ سکندر کے پاؤں سے لپٹ جاتی، ہاتھ چومتی، خود ہی سکندر سے باتیں کرتی، لیکن سکندر موبائل پر مصروف رہتا۔ دل کیا تو کسی بات کا جواب دے دیا، ورنہ موبائل پر مصروف رہتا۔ ایک سکندر کسی سے بات کرتے کرتے سو گیا، موبائل آن تھا۔ صاحبہ نے دیکھا تو سکندر کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ جب اس کی واٹس ایپ دیکھیں تو درجنوں لڑکیوں کے نمبرز تھے، فحش باتیں، فحش تصاویر۔ صاحبہ کا دل پھٹ گیا ہو جیسے، رونے لگی، سکندر میں ترس گئی ہوں آپ کے منہ سے 2 بول محبت کے سننے کے لیے، اور آپ ہیں کہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ کبھی ڈنر پہ جا رہے ہیں تو کبھی کسی ہوٹل میں۔ رو رو کر رات گزار دی۔ سکندر پھر واپس اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا۔ صاحبہ اندر ہی اندر ختم ہو رہی تھی۔ ہم سفر دغا دے رہا تھا۔ یہ بات بھی نہیں تھی کہ صاحبہ خوبصورت نہیں تھی،
صاحبہ بے پناہ خوبصورت تھی۔ مہینے بعد سکندر گھر آیا۔ صاحبہ نے ہمت کی سکندر کا ہاتھ تھاما۔ سکندر میری جان، آپ مجھے بتائیں میں آپ کے قابل کیسے بن سکتی ہوں؟ آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گی۔ آپ میرے مجازی خدا ہیں۔ آپ کے قدموں پہ میرے دونوں جہان قربان۔ میں آپ کے لیے جی رہی ہوں اور آپ کے لیے مر جاؤں گی۔ سکندر، آپ مجھے مہینے کا 2000 خرچہ دیتے ہیں نا؟ مجھے نہیں چاہیے۔ سکندر میری جان، مجھے کار، یہ بڑا گھر کچھ نہیں چاہیے۔ سکندر، کبھی مجھے اپنا کہو، مجھے سینے سے لگاؤ۔ اور 2 سال گزر گئے، مجھ سے کبھی کسی بات کا مشورہ نہیں کیا۔ مجھے نہ آپ محبت سے بلاتے ہیں، نہ امی جان مجھے سمجھتی ہیں۔ سکندر، میں پاگل ہو رہی ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے میں بہت جلد نفسیاتی ہو جاؤں گی۔ میرے دل میں اب ڈر سا رہتا ہے۔ سکندر، میں جانتی ہوں آپ دوسری لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں۔ میری جان، سب چھوڑ دیں، میرے پاس لوٹ آئیں، میرے ہو جائیں، مجھے خاک ہونے سے بچا لیں۔ سکندر غصے سے بولا، تم نے میرا موبائل چیک کیا ہے؟ صاحبہ احسا سے بولی، سکندر، میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا ہے، مجھے مار لو، مجھ پر غصہ کرو، جتنا جی چاہتا ہے ستم ڈھالو مجھ پہ، لیکن یوں مجھے رسوا نہ کرو۔ سکندر، میں رو رو کر تھک گئی ہوں، اب میں ہار رہی ہوں۔ چاہے تو اپنے غلام، اپنی نوکرانی سمجھ لو، چاہے تو پاؤں کا جوتا سمجھ لو، مجھے بس 2 بول محبت کے میرے دامن میں ڈال دو۔ سکندر تھا کہ بے حس ہو چکا تھا، چلا کر بولا، دیکھ فضول کا تماشا نہ کر، سمجھ آئی تم کو؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو چلی جا اپنے باپ کے گھر، تمہاری بکواس سننے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اس لیے میں تم سے دور رہتا ہوں۔ حالانکہ سکندر پڑھا لکھا تھا، پھر بھی وہ کسی شہزادی کو خاک کر رہا تھا، کسی شہزادی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ صاحبہ کا ہر آنسو سکندر کے زہر آلود لہجے کی نظر ہو گیا۔ دوسرے دن سکندر پھر چلا گیا، 1 مہینے کے لیے۔ اب تو صاحبہ کی عادت سی بن گئی تھی، تنہا رہنا، گھر میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی علم نہیں۔ بس وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی نماز ادا کرتی اور دعا کرتی، اے اللہ، سکندر کا دل بدل جائے، وہ میری خاموش چیخوں کو سمجھے۔ لیکن سکندر اپنے رنگین دنیا میں مست تھا، نہ جانے کتنی لڑکیوں سے دوستی تھی، کتنی لڑکیوں سے کھیل چکا تھا۔ ایک دن تو صاحبہ نے فون پر کہا، سکندر، میں تنہا ہو گئی ہوں، تم ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں ہو، مجھے ایک لڑکا کال کر کے بار بار تنگ کر رہا ہے، آپ اسے پوچھو نا۔ سکندر مسکرایا، صاحبہ پوچھنا کیا ہے، اس لڑکے سے دوستی کر لو اور لائف انجوائے کرو۔ یہ الفاظ صاحبہ کا کلیجہ چیر گئے، خاموش ہو گئی۔ زندگی کیا بن گئی، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میرا وجود کیا ہے؟ لاکھوں سوالات تھے، ہزاروں شکوے تھے، لیکن صاحبہ ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ آج بھی سکندر جب گھر آتا ہے، صاحبہ سکندر کے پاؤں چوم لیتی ہے، قدموں پہ سر رکھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ آج بھی صاحبہ اپنے سکندر سے محبت کی بھیک مانگتی ہے۔ ہاں، اب زبان سے کوئی الفاظ ادا نہیں کرتی، بس خاموشی سے اپنی محبت نبھا رہی ہے۔ سکندر کا بہت خیال رکھتی ہے، مزے مزے کے کھانے بناتی ہے، لیکن سکندر ہوٹل سے کھا لیتا ہے، پھر خود سے باتیں کرنے لگتی ہے، کیا کروں، میرا سکندر تو میرا ہو کر بھی میرا نہیں ہے، پتہ نہیں میری دعائیں کب قبول ہوں گی، سب کہتے ہیں طلاق لے لو، میں کہاں جاؤں گی، دامن داغدار لے کر میری تو ماں بھی نہیں ہے جس کی آغوش میں چھپ جاؤں گی۔ آج 5 سال گزر گئے، سکندر کو مانگتے مانگتے، بھیک بھی مانگ لی، پاؤں بھی پکڑ لیے، اللہ کا واسطہ بھی دیا، لیکن سکندر پتھر بنا رہا۔ صاحبہ تو اپنی وفاداری نبھا رہی، لیکن آخر کب تک صاحبہ، کب تک یہ سب کرے گی؟ سکندر کو اپنی ماں اور بہن عزیز ہے، یہ نہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن صاحبہ کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ آج 5 مہینے گزر گئے ہیں، سکندر نے تو بات تک نہیں کی صاحبہ سے۔ جب بھی گھر آتا ہے، نہ جانے کس سے فون پر باتیں کرتا رہتا ہے۔ صاحبہ نے تو شکوہ بھی چھوڑ دیا، اب تو سارے سوالات بھی ختم ہو گئے۔
اب صاحبہ ایک زندہ لاش کی مانند تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے سکندر ساتھ ہو نہ ہو، کیا فرق پڑتا ہے اب کوئی ساتھ نبھائے نہ نبھائے۔ اب وہ سچی سنورتی بھی نہیں، اب وہ انتظار بھی نہیں کرتی۔ کوئی اسے آواز دے لے تو ٹھیک، ورنہ وہ اب کئی دن آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھتی رہتی ہے۔ کل کی ہی تو بات ہے، اس نے غور سے دیکھا تو اس کے آدھے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ ابھی عمر ہی کیا ہے، صرف 27 برس، وقت سے پہلے وہ بوڑھی ہو چکی ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہیں، کوشش کرتی ہے مسکرانے کی، لیکن آنسو پلکوں کو چلکا جاتے ہیں۔ آخری سی امید لیے دعا مانگتی ہے، کاش موت سے پہلے سکندر اسے محبت سے آواز دے، اس کی قدر کرے، اسے اہمیت دے، اسے اپنا سمجھے، اسے اپنا کہے۔ وہ سب کچھ ہار کر بس کیا چاہتی ہے، اسے صرف محبت کے 2 بول چاہیے۔ ہم سفر بس ایک پل کے لیے مکمل اس کا ہو جائے۔ بے حال، بے بس، بے جان، مرجھائے ہوئے پھول کی مانند اپنی خوبصورتی تو کھو رہی ہے، لیکن وہ مہکنا چاہتی ہے۔ خاموش ہے، بالکل خاموش، اسے اپنے مجازی خدا کی توجہ چاہیے، اور ٹوٹ کر بکھر چکی ہے۔ کچھ بولے تو دامن داغدار کر دیا جائے گا، طلاق کہہ کر خاموش رہی تو خاک ہو جائے گی۔ ساس اپنی دنیا میں، اپنی انا میں ڈوبی ہے، مجازی خدا اس کی ہر دھڑکن سے ناواقف ہے۔ سکندر کے پیروں سے لپٹی اس کی سانسیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں، سکندر، اگر چاہ نہیں سکتے تھے تو مجھے برباد کیوں کیا؟ اگر نبھا نہیں سکتے تھے تو مجھے خاک کیوں کیا؟ وہ گریبان سے پکڑ کر پوچھنا چاہتی ہے، میرے 5 سال، میری جوانی، میرے ارمان، میری خواہشات، میرے خواب اتنے سستے تھے کہ میری زبان کو لاکھوں تالے لگا دیے گئے، مجھے بھری محفل میں تنہا کر دیا گیا۔ سکندر، تم تو خوش ہو اپنی ہر معشوقہ کے ساتھ، مجھے بتاؤ میرا کیا گناہ ہے؟ وہ اداس لمحے لیے کروٹ بدل کر لیٹی ہوئی تھی، اور سکندر پاس بیٹھا اپنی معشوقہ سے کہہ رہا تھا، میری جان، کل میں آپ کو نیا موبائل لے کر دوں گا، تم مجھ سے ناراض نہ ہوا کرو، میں تو تمہارے پاؤں کی دھول ہوں۔ سکندر اپنی معشوقہ کا کتا تو بن گیا تھا، لیکن اپنی بیوی کا مجازی خدا نہ بن سکا۔ وہ اپنی معشوقہ کے سر درد پہ تڑپ رہا تھا، لیکن 5 سال سے آنسو بہاتی، محبت کی بھیک مانگتی بیوی کا درد نہ سمجھ سکا۔ فارس تو اتنا کہے، اگر میرے معاشرے نے مرد کو سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے، عورت سے نکاح کرو اور جیسے چاہے ظلم ڈھاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ اور جب سکندر جیسا بدبخت اپنی بیوی سے اتنی بے رخی اور تلخیاں رکھتا ہو، تو پھر جب صاحبہ ہمدردی اور محبت کے لیے کبھی بھٹک جائے تو غیرت کے نام پر کاٹ دی جاتی ہے، مار دی جاتی ہے۔ پھر دوغلا سماج سکندر کو پارسا اور صاحبہ کو گالیاں دے گا۔ چلیں، فارس آپ سب سے پوچھتا ہے، آخر صاحبہ کا کیا قصور ہے جو اس کی زندگی برباد کر دی گئی؟ فارس نامہ میں یہ لکھا جاتا ہے، کسی عورت کو صرف ایک ہی مرد دکھ کا آنسو دے سکتا ہے، جو مرد بے غیرت ہو۔ اور یہاں تو نہ جانے کتنی صاحبہ خاموش ہو چکی ہیں جو اپنے شوہر کی محبت کے لیے ترس گئی ہیں، لیکن سکندر جیسے مرد درجنوں محبوبہ بنا کر ثابت کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہی حلال ماں کی اولاد ہیں۔ میرے الفاظ آج سخت ضرور ہیں، لیکن میں جب کسی صاحبہ کو یوں اپنے شوہر سے محبت کی بھیک مانگتے دیکھتا ہوں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے محسوس کریں، آپ کسی کے نکاح میں ہوں اور وہ آپ کو 5 سال تک ایک محبت بھری نگاہ سے بھی نہ دیکھے تو حالت کیا ہوگی؟ صاحبہ سکندر کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ خدا کرے سکندر اور سکندر جیسے مرد خود کو باضمیر اور باغیرت انسان بنا لیں، ورنہ وہ کسی صاحبہ کے قاتل ہیں جو زندہ لاش بنی سانسوں کا سفر کر رہی ہیں۔ خدا را، اگر کوئی مرد سکندر بن کر کسی صاحبہ کی زندگی برباد کر رہا ہے تو پلیز آج خود کو بدل لیں، چھوڑ دیں، سب گناہ کرنا چھوڑ دیں، جائیں اس کا ہاتھ تھام کر آج اپنے سینے سے لگا لیں۔
جو شاید کہ آپ کے پیروں سے لپٹ کر روتے روتے ٹوٹ چکی ہیں۔ مانا وہ آپ کو پسند نہیں، پھر بھی جائیں، اپنی صاحبہ کو زندگی کی بھیک دے دیں۔ ہے کوئی سکندر جیسا تو اللہ کی خاطر جائیں اور اپنی صاحبہ کے آنسو چوم کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کا حال پوچھیں، چاہے مرضی اپنی کریں، پھر بھی اپنی ہم سفر سے مشورہ کر لیا کریں، وہ اتنے میں ہی جینے لگتی ہیں۔ ماں کا مقام اپنی جگہ، بیوی کا حق بھی ادا کریں۔ میرے سخت الفاظ اگر کسی کو برے لگیں تو معذرت، بس فارس تو چاہتا ہے کوئی سکندر کسی خاکزادی کو شہزادی بنا لے۔ خدا کرے یہ کہانی سن کر کسی کا دل بدل جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔